شکر خدا کرو ماہ رحمان آ گیا، تقسیم کرنے نعمتیں رمضان آ گیا۔ اللہ تیرا ہے احسان، روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان، نور رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ روبی چینل پر دیکھ رہے ہیں ہمارا خصوصی پروگرام نور رمضان۔ اس پروگرام کے تحت ہم نہ صرف یہ کہ شرعی مسائل پر بات کریں گے بلکہ رمضان المبارک کی اہمیت و افادیت اور روزوں کی اہمیت و افادیت کے علاوہ دوسرے مسائل پر بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہے پروفیسر سید محمد ذوالفقار صدیقی قادری الملتانی صاحب۔ ہم ان کا دل سے خیر مقدم کرتے ہیں مولانا۔ ناظرین، آج کا جو ہم نے عنوان دیا ہے روزے کی اہمیت، اس پروگرام کے تحت ہم آپ کے سوالات بھی لیں گے۔ اسکرین پر ایک نمبر دیا جا رہا ہے، آپ اس نمبر پر کال کرتے ہوئے اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، اس پروگرام میں کال کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے ایک دن قبل استقبال ماہ رمضان کے تحت پروگرام میں آپ سے سوالات لیے تھے اور مولانا نے اس کے تشفی بخش جوابات بھی آپ کی نظر کیے تھے۔ آئیے پروگرام کا آغاز کیے دیتے ہیں۔ سب سے پہلے میں مولانا سے گزارش کروں گا کہ وہ روزے کی اہمیت و افادیت پر تمہید پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء وسند المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأمجدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، صدق الله العظيم۔ ناظرین محترم، سامعین معظم، دوستوں اور بزرگوں، الحمدللہ آج رمضان کے دوسرے روزے میں ہم اور آپ ہیں اور بڑے اچھے لمحات ہمارے اور آپ کے گزر رہے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صفت معلم بتائی گئی ہے اور حضور پاک کا ارشاد گرامی ہے، کن عالما او متعلما او مستمعا فلا تکن رابعا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں تم اسکالر ہو جاؤ، عالم ہو جاؤ یا اسٹوڈنٹ ہو جاؤ، علم کے حاصل کرنے والے ہو جاؤ، یا علماء کے ارشادات اور خطابات کو دلچسپی سے سن کر عمل کرنے والے ہو جاؤ۔ تو اس ارشاد کی روشنی میں ہم اور آپ تمام بحیثیت مستمع یعنی علماء کے ارشادات سننے والے ہیں اور انہی ارشادات کو ہم اپنے حلقوں میں اس کی ترویج اور اس کو پہنچانے والے ہیں۔ تو روبی چینل کے توسط سے جتنے ناظرین اس چینل کا مشاہدہ کر رہے ہیں یہ اس حدیث مبارکہ کے عامل ہیں، کیونکہ اس چینل کے ذریعے ہم اپنی علم کی پیاس کو بجھا رہے ہیں، ہم اپنی ضروریات زندگی میں شریعت کی راہبری حاصل کرتے ہوئے زندگی کو صحیح ڈگر پر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو جتنے مسائل ہم کو اپنی نجی زندگی میں
پیش आते हैं दोस्तों, हम उसको शरीयत की रोशनी में किस तरीके से सही ढांचे में डाल सकते हैं, ये फ़िक्र और ये कोशिश करनी हर मुसलमान के लिए लाजमी है। तो आइए हम इस चैनल के ज़रिए आपसे ये ख्वाहिश करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में जो भी मसाइल जिनसे आप शरीयत की रोशनी में रहबरी हासिल करना चाहते हो, तो आप इन चैनलों के ज़रिए जो उलमाए किराम आपकी खिदमत में जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं, उनसे इस्तिफ़ादा हासिल करें और अपनी ज़िंदगी को शरीयत की रोशनी में गुजारने की कोशिश करें। तो आज हमने जो उन्वान बांधा है वो रोज़े के उन्वान को हमने बांधा है। हाज़रीन मोहतरम, मज़हब इस्लाम के 5 पिलर्स है, 5 सुतूनों पर इस्लाम टिका हुआ है। एक बिल्डिंग बगैर पिलर के ठहर सकती है? नहीं, बिल्डिंग के लिए पिलर्स ज़रूरी है। पिलर्स हटा दें तो छत खुद ब खुद बैठ जाएगा। तो इसी तरीके से मज़हब इस्लाम को एक इमारत से तशबीह दी गई है और बताया गया कि इस इमारत के 5 सुतून हैं। पहला पिलर तौहीद है, दूसरा सुतून इसका नमाज है, तीसरा जो पिलर है, जो सुतून है, इसका रोज़ा है। उसके बाद चौथा नंबर ज़कात का आता है, फिर 5वां नंबर हज का आता है। तो जो आज हमारा उन्वान है, इसी इस्लाम का इमारत का एक सुतून है, एक पिलर है। तौहीद बाबुद दाखिला है, बगैर तौहीद के कोई अमल काबिल कबूल नहीं। तौहीद बुनियाद है, उसके बाद नमाज ज़िंदगी की आखिरी सांस तक लगी हुई है। इसी वक्त इससे हमको छोड़ना या इससे लापरवाही करना हमको नहीं है। और तीसरा जो मरहला आता है दोस्तों, साल में रमज़ान के 1 महीने के रोज़े हर मुसलमान आकिल बालिग मर्द औरत सेहतमंद मुकीम इस पर फ़र्ज है, इस पर फ़र्ज है, हर मुसलमान पर फ़र्ज है। लेकिन बीमारी की उज़र या सफ़र की वजह या कोई और शरई उज़र की वजह से अगर रोज़ा नहीं रख पा रहे हैं तो रोज़ा तो उन पर फ़र्ज रहेगा, उसकी उनके लिए दीगर अय्याम में क़ज़ा है। तो रमज़ान का रोज़ा हर मुसलमान आकिल बालिग पर फ़र्ज है। तो जो रोज़े हम रह रहे हैं ये हम अपने हाकिम की हुक्म की इत्तिबा में हम रोज़ा रख रहे हैं। तो दोस्तों, ये रोज़ा कैसा हो, रोज़े का क्या माना है? सामा यसूमु के माने आते हैं रुकने के आते हैं, सामा यसूमु के माना रुकने के आते हैं। और शरीयत मुतहरा में रोज़ा सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक, सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक खाना पीना और नफसानी ख्वाहिशात से रुकने का नाम रोज़ा है। खाने पीने और नफसानी ख्वाहिशात से रुकने का नाम शरीयत ने रोज़ा रखा है। तो जो रोज़ा रखते हैं दोस्तों, सिर्फ रब की रज़ा के लिए रोज़ा रखते हैं और उसी की खुशनुदी हासिल करने के लिए रोज़े की हम हिफाजत करते हैं, रोज़े की हम हिफाजत करते हैं और रोज़ा ये कोशिश करते हैं कि रोज़ा वैसा रखें जैसा रोज़ा रखने का हुक्म दिया गया है। रोज़ा ऐसा हो दोस्तों, रोज़े के बारे में कहा गया कि हर इबादत में कुछ ना कुछ रियाकारी है, कुछ ना कुछ दिखावा है, कुछ ना कुछ लोगों के लिए पब्लिसिटी का एक जरिया हो सकता है। लेकिन रोज़ा खालिस एक ऐसी इबादत है जिसके लिए कहा गया ला रिया आफिस सौम, रोज़े में कोई रिया नहीं है, कोई दिखलावा नहीं है, रोज़े में कोई पब्लिसिटी नहीं है। आप नमाज पढ़ें तो देखने वाले देखते हैं, ये देख के कह सकते हैं कि देखो भाई कितने नमाजी हैं। लेकिन रोज़ा का मामला ऐसा है दोस्तों, आप जानते हैं आपका रब जानता है, आप जानते हैं आपका रब जानता है आप रोज़ेदार। तो ये बगैर किसी पब्लिसिटी
اور بغیر کسی نمود، بغیر کسی دکھاوے کی عبادت، یہ ہم پر روزہ رکھا گیا ہے۔ اور روزہ کیا ہے؟ قرآن پاک کی جس آیت کریمہ کو میں نے موضوع گفتگو بنایا ہے اس میں بتلایا جا رہا ہے، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ گزشتہ امتوں پر بھی روزہ فرض تھا، سابقہ امتوں پر بھی روزہ فرض تھا، لیکن ان کے روزے کی حیت میں ہمارے روزے کی حیت میں فرق ہے۔ ہمارا مذہب ایک کامل ہے، مکمل مذہب ہے، مکمل مذہب اسلام ہے۔ سابقہ امتوں میں 10 محرم کا ایک دن روزہ فرض تھا، ہم کو پورا مہینہ عنایت کر دیا گیا رمضان کا۔ یہ رب کریم کا فضل ہے، اس کی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے کہ دوستو امت محمدیہ کو پورا ماہ رمضان کے روزے فرض گردانے کے ہیں، تو یہ پورا مہینہ کا روزہ ہم کو رکھنا ہے۔ اور اسلام ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں اس وقت پروگرام میں شامل ہے۔ السلام علیکم، کون اور کہاں سے؟ جی وعلیکم السلام محترم، آپ کی آواز آ رہی ہے، اپنا سوال کریں آپ۔ کون سا علاقہ جہاں پر آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، آپ کا علاقہ بولیں جہاں آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، کون سا ایریا؟ تالاب کٹا، ٹھیک ہے، ابھی ہم ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ کو جو ہے اس کی اطلاع دیں گے، وہ انشاءاللہ دیکھ لیں گے۔ جی مولانا ایک کالر اور ہمارے ساتھ اس وقت جڑ رہے ہیں، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے، شاید یہ کال ڈراپ ہو گئی۔ جی آپ روزے کے بارے میں بتا رہے تھے۔ جی روزے کے متعلق ارشاد ہو رہا ہے، تو دوستو روزہ اگلی امتوں پر بھی روزہ فرض تھا، ان کے روزے کی حیت ہمارے روزے کی حیت میں یہ ہے کہ ایک دن یوم عاشوراء کے دن روزہ ان پر فرض تھا، وہ ایک روزہ ہی وہ رکھا کرتے تھے، لیکن ہم کو پورا ماہ مبارکہ کا روزہ، رمضان کا روزہ ہم پر فرض کیا گیا۔ اور اس روزے کا رزلٹ، نتیجہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ روزہ کا نتیجہ جو بتایا جا رہا ہے، نتیجہ روزہ تقویٰ ہے۔ روزہ رکھو آپ، یقیناً آپ متقی بنیں گے۔ لعلکم کے معنی یہاں پر یقیناً کے معنی آتے ہیں، یقیناً کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، کوئی سوچو بچار کرنے کی ضرورت نہیں۔ جو روزے دار رہتے ہیں یقیناً وہ متقی ہو جاتے ہیں، وہ لوگ متقی ہیں جو روزے دار ہیں، جو روزہ رکھتے ہیں۔ تو حاضرین محترم، جو روزہ رکھتا ہے وہ متقی ہے، تو روزہ کس طریقے سے رہنا چاہیے، روزہ کیسے ہو، روزہ کس طریقے سے ہو؟ دوستو حضور پاک کا ارشاد گرامی ہے، کتنے روزے دار ہیں جنہیں صرف بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں، جنہیں صرف بھوک اور پیاس کے کچھ ملنے والا نہیں۔ دوستو ہم کو اس وعید کا مستحق بننا نہیں ہے، ہم کو اس وعید کا مستحق بننا نہیں ہے۔ ہمارا روزہ بھوک فاقہ کشی ہمارا روزہ نہ ہو، ہمارا روزہ ہو، فاقہ کشی ہمارا نہ ہو۔ تو روزہ فاقہ کشی سے اگر روزے کو بچانا ہے تو حاضرین محترم، روزے دار کی زندگی، روزے دار کی صبح و شام ایسی ہو کہ رب کی رضا اس کے پیش نظر ہو۔ دوستو جھوٹ اور غلط بیانی کا مظاہرہ نہ ہو، لوگوں کی غیبت نہ ہو، کسی سے گلا شکوہ نہ ہو، لوگوں کی دل آزاری نہ ہو، بندوں کے حقوق کا لحاظ رکھا جائے، یہ روزے کے بابت بتایا جا رہا ہے۔ تو رب روزے میں یہ چیزیں ہو تو دوستو ہمارا روزہ ہوگا، کیوں کہ ہمارا ہر عمل یہ بتلا رہا ہے، ہمارا ہر عمل یہ بتلائے گا کہ یہ روزے دار ہے اور یقیناً یہ رب کی رضا کے لیے اپنی زندگی کو صحیح ڈگر پہ ڈالا ہوا ہے۔ تو زندگی ایسی ہو جو نماز فجر بھی ہو جماعت کے ساتھ، نماز فجر ہو، اس کے بعد آپ کو اجازت ہے، رخصت ہے، سوئیے، رات کے جگے ہوئے ہوتے ہیں، صبح کی جلد اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو دوستو آپ آرام کیجیے، پھر 9 بجے 10 بجے آپ اپنی نیند سے بیدار ہو جائیے، بیدار ہو کر پھر وضو فرما لیجیے، اس کے بعد باوضو رہنے کی کوشش کریے، پورا روزہ آپ کا باوضو آپ کا روزہ گزرے، اور روزہ پورا گزرے تو دوستو موقع ہو تلاوت کلام پاک میں روزہ ترجمہ قرآن پڑھتے
है तो भी कम से कम अगर हम एक पारा पढ़ते हैं तो दोस्तों एक 2 रुकू का तो कम से कम हम तर्जुमा कुरान पाक का तर्जुमे के साथ पढ़ लें। कुरान में क्या है, कुरान अल्लाह का कलाम है, तो देखें कि आखिर उस कलाम में क्या कहा गया, उस कलाम का मैसेज क्या है, उस कलाम का पैगाम क्या है, उस कलाम हमसे क्या उस कलाम का मुतालबा है। आप अगर तर्जुमा कर कर पढ़ें तो आपको समझ में आएगा कुरान क्या कह रहा है। किसी अच्छे मुतरजिम का, किसी अच्छे मुफस्सिर का कुरान आप अपने सामने रखिए और उसके साथ आप कोशिश करिए 1 रुकू 2 रुकू, बस इससे ज्यादा नहीं, एक रुकू कोशिश करिए। अगर इजाजत दी और आप समझ में कि आपको आ रहा है तो उसमें और आप इजाफा करते जाइए। तो इस तरीके से रमजान का औकात गुजरे। दोस्तों अपनी मसरूफियात तो फिल वक्त तो हम लॉकडाउन में हैं, हम मुकम्मल तरीके से इन कामों में मुनहमिक हो सकते हैं, हम मुकम्मल तरीके से इन कामों में मुनहमिक हो सकते हैं। तो ये हमारे पेश नज़र रहे कि हम कुरान का मकसद कुरान हम समझ सकें, कुरान को कुछ ना कुछ समझ सकें। और दूसरी बात यह है कि दोस्तों हम कुरान को कुछ ना कुछ अपने सीने में महफूज कर लें, हम कुरान को कुछ ना कुछ अपने सीने में महफूज कर लें। और दोस्तों इसके अलावा आपकी ज़िंदगी के लम्हात हैं, घर के कामों में हाथ बटाइए, घर के कामों में हाथ बटाइए। बाहर तो लॉकडाउन है, पूरी तरीके से घरों में बैठे हुए हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी सौदा सलूक अपना लाकर फिर अपने घर में अपने मामूलात में ऐसे मामूलात इख्तियार करिए दोस्तों जो आपको रब से जोड़ने वाले मामूलात, जो ताल्लुक़ बिल्लाह के मामूलात हो, रब से आपका नाता जोड़ने वाले मामूलात हो। ऐसे मामूलात को मुंतखब करके आप अपनी ज़िंदगी के औकात को गुजारें, पढ़ें और पढ़ाएं, समझें और समझाएं। जो चीज़ आपने समझा, जो चीज़ आपने अक्स किया, उसको लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए, अपने घर वालों तक। क्यों कि घर से बड़ा दायरा अब वसी करना नहीं है, लॉकडाउन में है और हमको सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है। तो इस डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए हम जितना हो सकता है, जैसा हो सकता है, अपने औकात को गुजारें। और रोज़ेदार का हर अमल इबादत है, रोज़ेदार का हर अमल इबादत है। रोज़ेदार सो रहा है तो भी इबादत है, रोज़ेदार जिक्र कर रहा है तो क्या कहना दोस्तों, रोज़ेदार का जिक्र रब तबारक व तआला के हुजूर में मकबूल है। रोज़ेदार की दुआ वो भी इबादत है, और हर दुआ जो रोज़ेदार करता है वो रब कायनात उसकी दुआओं को कबूल फरमाता है। तो दोस्तों रोज़ा ऐसा गुजरे, रोज़े में हम बेहतर से बेहतर इंफाक और खैर व खैरात के मामले को मुकद्दम रखें, गरीबों की ज़रूरतमंदों को हम सामने रखें, जितना हमसे हो सकता है ज़कात भी दें, अगर हो सकता है तो दोस्तों उससे ज़्यादा भी ज़रूरतमंदों की मदद करें। खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास कहा गया है, तो में बेहतरीन शख्स वो है जिससे लोगों को फ़ायदा पहुँचे, जो लोगों के लिए फ़ायदा मंद हो, लोगों के लिए फ़ायदा बख्श हो। तो दोस्तों हम कोशिश ये करें हमारे रोज़ों में कि हम लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करें, जितना हो सकता। जैसा देखिए इंफाक का जहाँ तक मसला है, खैर व खैरात का जहाँ तक मसला है दोस्तों, अच्छी बात करना भी सदका है, अच्छी गुफ्तगू के लिए करना भी सदका कहा गया है। तो आपका गुंजाइश है तो आप पैसे से खर्च कीजिए, आप अगर कर सकते हैं तो कुछ ताउन करिए, कुछ उनकी ज़रूरत को पूरी करके खुद करिए, आप अच्छा मशवरा देकर उनका ताउन कीजिए, अच्छी सोच विचार को तकसीम करके आप उनके लिए मुमीद व मुआविन बन जाइए। जिस तरीके से ऐसे हो सकता है आप उनके लिए खैर खाह बनने की कोशिश करें। हो सकता है दोस्तों जितना हो सकता है आपकी बिसात जितनी है उतने हिसाब से आप खैर व खैरात भी करिए, अपने पड़ोसियों का भी लिहाज रखिए, गरीबों और मोहताजों का भी लिहाज रखिए। और हाज़रीन मोहतरम, ये रमज़ान आपकी ताउन का ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहिक़ आपके दीनी मदारिस पे है, और मदारिस को हमको फरामोश करना नहीं है। जो मदारिस जो हमारे दीन का खिलाफ बने हुए हैं, जो हमारे मजहब इस्लाम के एक किले की तरह खिदमत अंजाम दे रहे हैं, दोस्तों हम उनका भी लिहाज रखना, उनके लिए भी हमारी अपनी सरमाए में से हिस्सा निकालना हमारे लिए ज़रूरी है। तो इन लोगों के साथ साथ उन मदारिस को हम फरामोश नहीं करना है, उनका भी हिस्सा जो मुतय्यन है, जो हमने हमेशा रखा है, उसमें कोई कमी हम लाने की कोशिश न करें। उन मदारिस का जो हिस्सा है हम
اگر نہیں پہنچا سکتے ہیں تو محفوظ رکھیں. لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد ہم ان کا حصہ تک پہنچا دیں. یہ ہمارا ملی فریضہ ہے, یہ ہمارا ضروری کام ہے. تو بہرحال رمضان کا روزہ اس طریقے سے دن گزرے, ظہر کا وقت آ جائے, ظہر کی نماز جماعت سے پڑھیں, ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ ہو. اس کے بعد عصر کے بعد عصر کا وقت آتا ہے, اپنی ضروریات زندگی میں مشغول ہو جائیے. اس کے بعد دوستو عصر کی نماز ہم 3:30 بجے روبی چینل کے سامنے آ جائیے. 3:30 بجے روبی چینل کے سامنے آ جائیے. آپ کے ہی ضروری معلومات آپ تک پہنچانے کی اس چینل کی ہم کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہماری کوشش سارے رمضان تک جاری رہے گی. آپ لوگ اس سے استفادہ کریں. 3:30 کے بعد آپ اس چینل سے جڑ جائیے. ہم 5 بجے تک آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے. آپ کے مسائل جو آپ کو درپیش ہیں ان کے جواب دینے کی بھی ہم کوشش کریں گے. اس کے بعد 5 بجے کے بعد وضو کر لیجئے, تازہ وضو کریجئے. وضو سے ہیں آپ, ہم جانتے ہیں, لیکن پھر عصر کی نماز کے لیے تازہ وضو کریجئے. نماز جماعت کے ساتھ عصر کی نماز پڑھیے. اس کے بعد دوستو ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھیے. ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھیے. جتنے آپ کے گھر والے ہیں ان کو بٹھا کے 15 منٹ, کیوں کہ پھر اس کے بعد افطاری کی تیاری میں جٹ جانا ہے, شام کے کھانے وغیرہ کے لیے مصروف ہو جانا ہے. تو ایک 15 منٹ آپ قرآن کا ترجمہ کسی بھی ترجمے کو رکھیے اور آپ ترجمہ پڑھیے. سائڈ میں حاشیہ ہوتا ہے, تفسیر ہوتی ہے, اس کا آپ اس تفسیر کو پڑھ کے سنائیے. دیکھیے پڑھنے میں اور لوگوں کے سامنے پڑھنے میں فائدہ ہوتا ہے. پڑھتے ہیں ہم خود پڑھ لیتے ہیں اور ہمارے حد تک ہی وہ محدود رہتا ہے, لیکن جب پڑھ کر لوگوں کو سنانے کی کوشش کرتے ہیں دوستو اس سے آپ کو خود ڈبل فائدہ ہوگا. آپ کو اس سے ڈبل فائدہ ہوگا. آپ عمل کر کے دیکھیے, تجربہ کر کے دیکھیے. تو جب آپ قرآن لے کر پڑھیں گے تو آپ کی کوشش یہ ہوگی کہ وہاں پڑھنے سے پہلے ایک دفعہ آپ پڑھ لیں گے. وہاں پڑھنے سے پہلے ایک دفعہ آپ پڑھ لیں گے. کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو آپ پر جو بھی کسی عالم کا فون ہے تو آپ فون کر ان سے آپ دریافت کر لیں گے کہ آج ہم کو یہ اس بارے میں گفتگو کرنا ہے, اس کا مقصد, اس کا مطلب کیا ہے. تو آپ کسی بھی عالم دین سے اس کے بارے میں اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں, اور نہیں تو آپ اس چینل پر فون کیجیے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آپ کے جواب دیں. ناظرین گرامی, آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خصوصی پروگرام نور رمضان. اس پروگرام کے تحت نہ صرف یہ کہ مسائل پر بات ہو رہی ہے بلکہ اسلام کے جو بنیادی اراکین ہیں ان کے بارے میں مولانا نے ابھی آپ کے سامنے تفصیلات پیش کی. اسی طرز پر روزے کی اہمیت پر مولانا نے گفتگو کی کہ روزہ فرض کرنے کی وجوہات کیا تھیں, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے روزے کے ذریعے کیا چاہتا ہے, اس پر آپ نے تفصیلات سنی. ناظرین آپ بھی اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. اسکرین پر ایک نمبر دیا جا رہا ہے, نمبر پر کال کرتے ہوئے آپ اپنا سوال ہمیں پیش کر سکتے ہیں. مولانا جہاں تک روزے کی اہمیت و افادیت پر آپ نے تفصیلی روشنی ڈالی, اور کل آپ نے بتایا تھا کہ روزہ کن پر فرض کیا گیا ہے, اسی کڑی کے تحت جو ہے روزہ ٹوٹنے کا جو معاملہ آتا ہے وہ کون سے ایسے حالات ہیں, شرعی عذر وہ کون سا ہے جن کے چلتے جو ہے روزے کو توڑا جا سکتا ہے یا پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے. روزے کو توڑنے کے لیے نہیں رہنا ہے, روزے کو مکمل کرنے کے لیے رہنا ہے, لیکن اگر کوئی امور ایسے درپیش ہو جائے جس کی وجہ سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا تو شرعی طور پہ کوئی کفارہ نہیں آئے گا. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, ہم ہماری گفتگو ضرور جاری رکھیں گے. مولانا السلام علیکم, کون اور کہاں سے؟ ہلو جی, آپ کی آواز آ رہی ہے, سوال کریں. اپنے ٹی وی کی آواز تھوڑی کم کر لیں آپ, شاید کال ڈراپ ہو گئی. جی مولانا روزے کے بارے میں آپ بیان کر رہے تھے. جی دیکھیے, روزہ جو توڑنے کے جو طریقے ہیں, جو اسباب ہیں, وہ اسباب یہ ہے کہ اگر آپ کی صحت ناساز ہو جائے, شوگر لو ہو جائے, یا آپ کی طبیعت بالکل خراب ہو جائے کہ جس سے آپ کی صحت کو بگاڑ کا اندیشہ ہے,
تو عام طور پہ شوگر کے مریضوں کے لیے شوگر لو ہو جاتی ہے. شوگر لو ہو گئی تو غش کھا کر وہ گر جاتے ہیں, تو اس سے ان کے لیے کوما میں بھی جانے کے اندیشے ہیں. تو ایسے اگر حالات درپیش ہیں تو ناظرین محترم, آپ کو جان بچانا اہم ہے, صحت کی حفاظت کرنا اہم ہے. تو ایسے صورت میں آپ اپنے روزے کو توڑ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ اس کی قضا رہیں, اس کے لیے آپ پر کفارہ نہیں ہے. اب جو روزہ آمدن توڑا جاتا ہے, صبح میں اٹھے ارے آج دھوپ بہت ہے, آج دھوپ بہت زیادہ ہے, آج میں بہت یہ ہو گیا, میں ہو گیا, یہ جو شیطانی وساوس آتے ہیں اس کی وجہ سے اگر کوئی کھا لیا پی لیا تو دوستو اس نے روزہ اپنے کو روزہ اس نے توڑ دیا ہے. ایسا روزہ توڑنے والے پر کفارہ آتا ہے, 2 مہینے کے مسلسل اس کو روزے رکھنا پڑے گا. 2 مہینے کے اس کو مسلسل روزے رکھ کر اس روزے کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا. تو روزہ توڑنا بہت بڑا گناہ ہے. بغیر کسی عذر شرعی کے جو لوگ روزہ توڑتے ہیں وہ گناہ ہے کبیرہ کا ارتکاب کرتے ہیں, بہت بڑا گناہ ہے, ایسا مت کریں. اب اور ایک بات ہے, اگر خاتون ہے اس کے لیے ایام آ جائیں تو اس وجہ سے بھی اس کا روزہ منقطع ہو گیا, روزے سے وہ اپنے نکل گئی, تو اس کے بعد وہ کھا پی سکتی ہے. ایسی خواتین پر بھی کوئی روزے کا کفارہ نہیں, صرف اس دن کے روزے کی ان کو قضا کر لینا ہے. تو یہ وجوہات ہیں. اگر صحت مند بیمار ہو جائے, ایسا بیمار ہو جائے جو اس کی صحت کے لیے مزید روزہ اگر رکھے تو اس کے لیے دشواری ہے, تو اس کے لیے روزہ کھولنا, روزے سے نکل کر اس کو کھانے پینے کی اجازت ہے. یا ایسی خواتین جو ایام میں آ جائیں تو ان کے لیے بھی اب وہ روزے کی حالت میں نہیں ہیں, کھا پی سکتی ہیں. اس کے بعد رمضان کے وہ اس روزے کا قضا کر لیں, کفارہ ان پر بھی نہیں ہے. بالکل ناظرین, جیسا کہ آپ نے سنا مولانا نے مختلف صورتیں بیان کی روزے کے سلسلے میں, اور روزہ جو اسلام کے بنیادی اراکین میں ایک رکن بتایا گیا ہے, اس کے سلسلے میں قرآنی آیات کا نزول یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس کی اہمیت اللہ کے حضور میں کتنی ہے. مولانا جیسا کہ آپ نے ایک آیت کا بھی ذکر کیا روزے کے سلسلے میں کہ ہم نے تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے کیونکہ تم متقی بن جاؤ, تو یہ جو متقی جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کی تھوڑی وضاحت ہو جائے مولانا. ماشاءاللہ, بہت اچھا سوال ہے محترم آصف صاحب کا, کہ دیکھیے ہر عبادت کا لب لباب, ہر عبادت کی غرض یہی ہے کہ متقی بن جائیں. متقی تقا یتقی سے معنی یعنی ڈرنے کے معنی آتے ہیں, بچنے کے معنی آتے ہیں. تو یہاں پر ڈرنا اور بچنا یہ ہے کہ ہم کوئی حکم, کوئی کام ایسا کرنے سے بچیں جس سے اللہ نے ہم کو روکا ہے. جس کام سے اللہ نے ہم کو روکا ہے اس کام سے ڈرنا, اس کام سے بچنا, یہی متقین کی بات ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ متقی کیا ہے, جو رب کی رضا چاہتے ہیں. آپ نماز پڑھیے اس کا نتیجہ وہی تقویٰ بتایا جا رہا ہے. آپ روزہ رکھیے اس کا نتیجہ بھی تقویٰ بتایا جا رہا ہے. حج کیجئے اس کا نتیجہ بھی تقویٰ بتایا جا رہا ہے. خیر و خیرات کیجئے اس کا نتیجہ بھی آپ کو تقویٰ ہی بتایا جا رہا ہے. غرض کے ہر عبادت آپ کو متقی بنانے کے لیے ہے, ہر عبادت آپ کو متقی بنانے کے لیے ہیں. تو جو رب تک متقی کے دوسرے معنی میں ہم یہ اس کو ہم آسانی سے سمجھنے کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ متقی ایک سیڑھی ہے جو آپ کو رب سے ملانے کے لیے ایک طریقہ ہے, جو آپ کو رب سے تعلق جوڑنے کے لیے ایک پل ہے تقویٰ. جو متقی بنے گا وہی اس پل سے گزر کر رب سے تعلق جوڑ سکتا ہے. بغیر اس تقوی کے برش کو بغیر پار کرے کہ آپ کا رب سے تعلق یا رب سے آپ کا سمبند دشوار ہے. جب تک آپ اس تقوی کے برش کو پار نہ کر لیں, تقوی کے برش کو آپ پار کر لیں گے تو آپ متقی بنیں گے, ورنہ متقی بننے کا کوئی تصور بھی نہیں ہے. اور متقی کب بن سکتے ہیں دوستو؟ قرآن میں بڑے فضائل آئے ہیں متقین. ان المتقین فی ظلال و عیون, قرآن میں کہا جا رہا ہے بے شک متقین
سائے میں ہوں گے, ان کے لیے نہریں ہوں گے جنت کے نہریں ہوں گے. یعنی اتنے انعامات رکھے گئے ہیں, اتنی خوشخبریاں دی گئی ہیں, سارے کے سارے خوشخبریاں, سارے کے سارے انعامات متقین کے لیے دیے گئے ہیں. تو تقویٰ بہت بڑی چیز ہے دوستو. تقویٰ کیا ہے؟ غیر اللہ سے نظر ہٹا کے اللہ پہ نظر رکھنے کا نام تقویٰ ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ غیر اللہ سے, رب سے ہٹ کر, سب سے ناتا توڑ کر رب سے ناتا جوڑنا, یہی تقویٰ ہے. سب سے ناتا جوڑیں گے آپ کا کوئی کام بیکار ہے, ہر کام بیکار ہے آپ کا. آپ نے سب سے ناتا توڑ لیا, اور جہاں آپ کا ناتا رب سے جڑ گیا تو سمجھ جائیے آپ متقین ہیں. آپ کو آپ کا روزہ فائدہ پہنچا رہا ہے, آپ کو آپ کی نماز فائدہ پہنچا رہی ہے, آپ کو آپ کی زکوٰۃ فائدہ پہنچا رہی ہے, آپ کو آپ کا حج فائدہ پہنچا رہا ہے. اگر رب سے آپ کا تعلق ہو جائے, رب سے تعلق آپ کا جڑ جائے, تو آپ کا ہر عمل قابل قبول ہے, اور ہر عمل کا آپ کو پازیٹیو پوائنٹس مل رہے ہیں. اگر رب سے تعلق نہیں ہو رہا ہے, آپ زندگی بھر روزہ رکھو, کوئی فائدہ نہیں ہے. روز آپ ساری عمر آپ روزہ رکھیں گے تو بھی آپ کو روزے سے فائدہ نہیں. کیوں کہ آپ نے اپنا تعلق ہی نہیں جوڑا اس سے, آپ نے اپنا ناتا ہی نہیں جوڑا اس سے. جب ناتا جڑ گیا تو سمجھ جائیے آپ متقی ہیں, آپ متقی ہیں. اس کے بعد متقی کا ہر عمل نیک ہے, متقی کا ہر عمل نیکی میں شمار کیا جاتا ہے. کیوں کہ وہ متقی ہے, اور متقی جب ہوگا تو اس کا سونا, اس کا عبادت, اس کا بیٹھنا عبادت, اس کا جاگنا عبادت, اس کا بات کرنا عبادت, اس کا چلنا پھرنا عبادت, اس کا کاروبار کرنا عبادت, اس کا ہر عمل عبادت ہے. کیوں کہ اس کا تعلق, اس کا سمبند رب سے جڑا ہوا ہے, رب سے اس کا ملاپ ہو کر ہے. تو دوستو یہ تقویٰ ہے. جو متقی ہوتا ہے انہیں کہیں بھی اپنے کو سامنے نہیں رکھتا, انہیں رہتا ہی نہیں, وہاں جا بولتا اللہ 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 اللہ. متقین کا کیا ہوتا ہے؟ جب آپ دیکھیں گے آپ کو اللہ یاد آ جائیں گے. متقین جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو اللہ یاد آ جائیں گے. کیوں کہ وہ سرتاپا اللہ کے ذکر میں غرق رہتے ہیں, اللہ کی یاد میں محو رہتے ہیں, اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو فنا کیے ہوئے ہوتے ہیں متقین. تو دوستو یہ متقین ہے. اب دوسرے خوف کر رہے ہیں آپ, کس بات کا خوف, کس بات سے آپ خوف کریں گے؟ آپ میں ڈر رہا ہوں, کانپ رہے ہیں. کیوں بھائی, کیوں کانپ رہے ہیں؟ اللہ میاں کیا بول رہے ہیں؟ میں 70 ماہوں سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں. ان کا کیا ہے؟ تمہاری ماں کے سامنے تم خوف نہیں کر سکتے, وہ تو تم کو 70 ماہوں سے زیادہ چاہنے والی ذات ہے. تو ایسے اس سے ڈرنے کی کیا بات ہے؟ ڈرنا نہیں. ڈرنا کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کوئی کوڑا لے کے ہے, کیا وہ مشین گن آپ پر تانا ہوا ہے, نہیں, بلکہ وہ ہر وقت بول رہا ہے آؤ میرے پاس, آؤ میرے پاس. رمضان کا مہینہ ہے دوستو, کیا ہے؟ ندا دے رہا ہے آؤ. ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا, ہے مجھ سے کوئی رحم طلب کرنے والا, ہے کوئی اپنی عافیت مجھ سے طلب کرنے والا. یہ اس کا لمحہ آفر ہے, یہ اس کا لمحہ ہم سے مطالبہ ہے, یہی وہ مطالبہ کر رہا ہے. کیا ہے؟ آپ ایک بارش آؤ, انہوں 10 بارش آتے گئے. ان کی محبت دیکھیے, آپ ایک بارش آئیے, انہوں 10 بارش آپ کے پاس آتے. آپ چلتے ہوئے آئیے, انہوں کیا بول رہی, میں دوڑتے ہوئے آتا ہوں. ایک ہاتھ آؤ, میں 10 گز تمہارے پاس قریب آ جاتا ہوں. اتنا ایسے آفر سے ہو, اتنے مہربان ہیں انہوں, اتنے کرم فرما ہیں انہوں. پھر ڈرنا کیا ہے دوستو؟ ڈرو اپنے اعمال سے, ڈرو بالکل, شیطان سے ڈرو, شیطان کے ہتھ کنڈوں سے ڈرو, شیطان کے مکر سے ڈرتے ہوئے رب کی طرف بھاگ کر آؤ. لب کو شیطان سے بھاگو. اس کو تقویٰ کہتے ہیں. بالکل. جیسا کہ مولانا نے تقویٰ اور متقی ہونے کے بارے میں کافی تفصیلی گفتگو کی. ناظرین, یہ پروگرام ہمارا نور رمضان جاری رہے گا. ایک مختصر سے وقفہ لیں گے ہم, وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں گے. آپ اور ہم پھر بات کریں گے شرعی مسائل پر, رمضان کی اہمیت, روزوں کی اہمیت پر. شکر خدا کرو ماہ رحمان آ گیا, تقسیم کرنے نعمتیں رمضان آ گیا. اللہ تیرا ہے احسان, روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان, نور رمضان.
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दोबारा खैर मक़दम है आपका हमारे ख़ुसूसी प्रोग्राम नूर रमज़ान में। इस प्रोग्राम के तहत शरई मसाइल पर बात हो रही है, रमज़ान मुबारक की अहमियत व इफ़ादियत, और आज का जो उन्वान दिया गया है वो रोज़े की अहमियत पर बात हो रही है। नाज़रीन, प्रोग्राम के दरमियान हम चाहेंगे कि आप भी शामिल हों। एक नंबर के ज़रिए, स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है, उस नंबर पर कॉल करते हुए आप अपने सवाल कर सकते हैं। इस वक्त मौलाना प्रोफेसर शाह मोहम्मद ज़ुल्फ़िकार सिद्दीक़ी क़ादरी मुल्तानी हमारे साथ हैं, जो रोज़े की अहमियत पर बात कर रहे हैं। कॉलर हमारे साथ है इस वक्त, देखेंगे कौन और कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? जी, अपना सवाल करें। जी, मैं हाफिज मोइज बात कर रहा हूँ। जी हाँ, हजरत मौला मुफ्ती साहब से ये सवाल करना है जी कि अभी जैसे शुगर है, बीपी है, ये लोग जो है जैसे गर्मा का मौसम है, तो इसमें उनके लिए क्या शरई मसला है? जी बार बार प्यास लगती है, बीपी बढ़ जाता, कभी कम हो जाता। जी तो हाँ, तो उसलिए जो है क्या मसला है इस मसले में, जो है मैं मुफ्ती साहब से जानना चाह रहा था। तो इस बारे में कुछ अपने मसाइल बताए तो आने नवाजिश हो। बिल्कुल, इस पर बात करेंगे। कॉल करने के लिए शुक्रिया मोहतरम। मौलाना, जैसा कि बात हो रही थी, हमारे कॉलर ने पूछा, कल भी ये सवाल हमारे सामने आया था कि जिनको तिब्बी मसाइल हैं उनके बारे में शरीयत क्या फरमाती है, उनके बारे में कुरान क्या फरमाता है। देखिए, जो अभी जो सवाल हुआ, ये आम उम्मी तौर पे ये चीज़ें दरपेश हैं कि शुगर, बीपी ये एक आम मर्ज़ है जिसमें उम्मी तौर पे लोग मुलविस हैं, लोगों में ये मर्ज़ आम तौर पे इस मर्ज़ से लोगों को लाहिक़ा है। तो बहरहाल शुगर की एक लिमिट होती है, शुगर का एक स्टेज होता है जिसमें जो कंट्रोल में रहती है। जो शुगर आई तो शुगर कंट्रोल में रहती है, उसके बाद आदमी अपने रोज़मर्रा की मामूलात को अंजाम दे सकता है। बीपी का भी यही हाल है कि बीपी आमतौर पे लोगों को बीपी है तो वो भी एक स्टेज तक कंट्रोल में रहता है। देखिए, हर मर्ज़ के लिए हमको डॉक्टर से रुजू होना है, डॉक्टर से रुजू होते हैं और दवा हम खाते हैं। शुगर और बीपी की दवाएं तो ज़िंदगी भर खाने की दवाएं हैं। ये किसी को अगर लग जाए तो ये शाज़ व नादिर ही लोगों को इससे छुटकारा होता है, वरना इससे छुटकारा बड़ा दुश्वार है। तो आपका जिसके पास आप इलाज करा रहे हैं उस डॉक्टर की राय बड़ी अहमियत रखती है, वो डॉक्टर की राय बड़ी अहमियत रखती है। आपका शुगर इस स्टेज में है कि एकदम हाई हो जाती है या एकदम लो हो जाती है, तो शुगर अगर लो हो जाए तो फ़ौरन मरीज़ को शकरीन की कुछ ना कुछ डोज देना पड़ती है। शुगर अगर लो हो जाए तो फ़ौरन उसको नमक या शक्कर का घोल पिला के फौरी उसको पिला दिया जाता है, या उसको चॉकलेट वगैरह, उसको जेब में रहते हैं शुगर के मरीज़ों के कि फौरी वो चॉकलेट वगैरह खा लेते हैं। तो शुगर का मरीज़ ज़्यादा देर तक भूखा नहीं रह सकता है, बग़ैर पानी के भी शुगर का मरीज़ एक स्टेज में जब पहुंच जाता है तो उसके लिए बग़ैर ग़िज़ा के उसकी ज़िंदगी बड़ी पुरख़तर हो जाती है। तो अगर आपका डॉक्टर अगर आपको कह रहा है कि आपके लिए रोज़ा तकलीफ दे है, आपकी जान के लिए, आपके लिए अगर रोज़ा ख़तरनाक हो सकता है, तो ऐसे वक्त अगर आपका मुआलिज, आपका डॉक्टर मुसलमान हैं तो आप ठीक है, मुआलिज की राय आपके लिए मुक़द्दम है। जान की हिफाजत, हर हाल में जान को महफूज रखना है, जान का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। कोई बात अगर जान पर पड़ रही है तो हमारा काम सबसे पहले ये है कि हम अपनी जान को बचा लें, और यही शरई हुक्म भी है। शरा शरीफ भी यही हुक्म देती है कि इंसान के जान की हिफाजत की जाए। तो आपकी जान रोज़ा रहने से खतरे में आ सकती है। जान क्या, या कोई आपको फालिज हो सकता है, या आप कोमा में चले जा सकते हैं, या कोई ऐसे अमराज पुरखतर आपको लाक हो सकते हैं, और डॉक्टर आपको रोज़ा
स्टेज में हैं कि आप 1-2 महीने के बाद रिकवर हो सकते हैं, 4 महीने के बाद रिकवर हो सकते हैं, 6 महीने के बाद आप रिकवर हो सकते हैं, तो आप फिर जब रोज़ा रख सकते हैं तो आपको इन रोज़ों की क़ज़ा 6 महीने के बाद करनी है। इन रोज़ों की क़ज़ा आपको 6 महीने के बाद, जब भी आप रिकवर हो जाएं, जब भी आप स्टेबल हो जाएं, जब भी आप सेहतमंद हो जाएं, और या कम अज़ कम इतने काबिल हो जाएं कि आप रोज़ा रखने की आपके अंदर सलाहियत पैदा हो जाए, तो आपको इन रोज़ों का क़ज़ा करनी लाजमी है। नहीं, अब इस उम्र के इस स्टेज में हैं आप कि रिकवर होना दुश्वार है और सेहत उस तरीके से फिर तवानाई आना मुश्किल है जिस तवानाई के साथ हम रोज़ा रख सकते हैं, तो ऐसी मौके में आपको रोज़े का फिदिया देना ज़रूरी है। आपको फिदिया देना ज़रूरी है। किसी ज़रूरतमंद को आप एक टाइम का जो खाने का खर्चा हो सकता है बतौर फिदिया आप उसको दे दें। जो सदक़े फ़ितर का जो रकम आती है वही रकम को फिदिये के तौर पर भी आप दे सकते हैं। तो ये फिदिये का मामला है। रोज़ा जो बीमार हैं और उनके लिए हलाकत का सबब बन सकता है, तो ऐसे मौके पर रोज़ा रखना उनके लिए, रोज़ा छोड़ना उनके लिए शरई तौर पे जायज़ है। शरअ शरीफ उनको रुख्सत दे रही है कि वो रोज़े से रुक जाएं, जब सेहतमंद हो जाएं, जब उन रोज़ों की क़ज़ा कर लें। दुश्वार है तो फिर बाद में आप इसका फिदिया दे सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ हैं इस वक्त। कौन और कहाँ से मोहतरम? वालेकुम सलाम। पूछने का है ऐसा, ये रूह ट्रांसफर हो जाती है वहाँ पे मरने के बाद इंजीन और सिद्दीन में जी, तो उसके बारे में मेहरबानी करके जरा सवाल मौजू से थोड़ा हट के है, लेकिन हम मौलाना से चाहेंगे कि बाद में इस पर गुफ्तगू की जाए। जो रोज़े की अहमियत पर फ़िल वक्त बात हो रही है, रोज़े की शराइत पर बात करेंगे। इन्होंने मरने के बाद के इल्लियीन का जो ज़िक्र है उस बारे में जो है सवाल किया है, तो आप अगर चाहें तो इस सिलसिले में तफसीलात बता सकते हैं या फिर शराइत रोज़े के बारे में आप बताएँ। तो बहरहाल रोज़ा बड़ी इबादत, बड़ी अहम इबादत है। बड़े फ़ज़ाइल रोज़े के हैं। कोई मुसलमान अमदन रोज़ा छोड़ नहीं सकता। कोई मुसलमान ये गवारा नहीं करेगा कि अमदन वो रोज़ा छोड़ दे। दोस्तों, रोज़े के बारे में क्या कहा जा रहा है? रोज़ेदार के लिए कितनी बशारतें आई हैं, कितनी नवीद आई है, कितनी खुशखबरियाँ दी गई हैं। इरशाद होता है लिस्साइमी फरहतान, रोज़ेदार के लिए 2 मौक़े मसरत से भरपूर होते हैं। जो मसरत से भरपूर होते हैं, 2 मौक़े ऐसे आते हैं जिसमें रोज़ेदार अपनी फरहत और इंबसात के साथ मामूर हो जाता है। एक तो इफ्तार का वक्त आता है। जब इफ्तार का वक्त आता है तो रोज़ेदार अल्लाह का शुक्र अदा करता है, इलाहुल आलमीन मेरा आज का रोज़ा मुकम्मल हुआ, मैंने आज के रोज़े को तेरी रज़ा के लिए आज मैंने रोज़ा रखा, अल्लाह तेरा शुक्र है। इस खुशी और मसरत के साथ जब रोज़ेदार इफ्तार करता है तो ये बड़ी मसरत का लम्हा होता है, रोज़ेदार के लिए बड़ी खुशी का मरहला होता है। उसके बाद और एक क्या कहा? एक कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। कौन और कहाँ से? जी, आपकी आवाज़ आ रही है मोहतरम। मेरा नाम मोहम्मद जहांगीर है। जी जहांगीर साहब बोलिए। पूरा मंडे से बात कर रहा हूँ। जी, अपना सवाल करें। रोजे की हालत में ये सैनिटाइजर अपन इस्तेमाल कर सकते क्या? सैनिटाइजर जो हाथ के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं? के लिए बैंक को जाओ, बैंक में तो पहले वो लोग सैनिटाइजर अपने हाथों को सीधे पहले लगाने के अंदर आओ। जी जी बिल्कुल, इस पर बात करेंगे मोहतरम। अच्छा सवाल किया है आपने, जज़ाकल्लाह खैर। जी मौलाना, लॉकडाउन की मुनासिबत से और कोरोना की वबा को निमटने के सिलसिले में जो कई इदारे आज सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और बताया जाता है कि सैनिटाइज़र्स में अल्कोहल की ख़ासी मक़दार होती है, तो क्या इसके इस्तेमाल से रोज़े पर कुछ फ़र्क पड़ता है? इसके बारे में जो है कुछ वजाहत तलब की गई है, चूँकि ये बाहरी तौर पर इस्तेमाल होता है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये सैनिटाइज़र्स वगैरह का जो इस्तेमाल है खारिजी तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका हमारे बदन में या हलक के ज़रिए हमारे बदन में नहीं जाता है, और इसका एक पर्पज़ है कि ये जो मुहलिक वबा है, ये वबा के असरात से हमारा जो हाथ है, जो ज़ाहिरी बदन है, ये अगर इस पर कोई इसके असरात अगर आ जाएँ
تو اس کو ظاہر کرنے کے لیے سینیٹائزرز کا استعمال کیا جاتا ہے. آپ روزے میں سینیٹائزرز کا خارجی طور پر استعمال کریں, اس سے آپ کے روزے پر کوئی حرف آئے گا نہیں, کوئی روزے پر آپ کا فرق نہیں پڑے گا. جتنے تحفظ کی چیزیں ہو سکتے ہیں آپ اس کا استعمال کریے. ایک حالت سے کوئی ایسی چیز آپ کے اندر جانے نہ پائے جو آپ کے لیے طری یا آپ کی غذا کے طور پہ یا کوئی چیز آپ کے حلق کے اندر نہ جائے. اب باقی کے ایکسٹرنل طور پہ کسی چیز کا استعمال یہ آپ کے روزے کے لیے کوئی مذائقہ نہیں ہے. بالکل, جیسا کہ ناظر نے سوال کیا تھا سینیٹائزر کے بارے میں, آج کل وبا سے نمٹنے, خاص کر کورونا کی وبا سے نمٹنے کئی مقامات پر اس کا استعمال کیا جا رہا ہے, اور ناظرین سے خواہش بھی کی جاتی ہے کہ جہاں پر ضروری ہو اس کا استعمال کیا جائے, اور جس کے باہری استعمال سے جو ہے مولانا نے بتایا کہ کسی قسم کا کوئی اثر روزے پر یا اس پر نہیں پڑ سکتا. جی مولانا, روزے کی شرائط کے بارے میں آپ تفصیل بیان کر رہے تھے کہ ہمارے کالر بیچ میں آئے, تو اس بارے میں آپ وضاحت کریں. تو روزہ چھوڑا نہیں جا سکتا ہے. روزے کے لیے بڑی بشارتیں آئی ہیں. دیکھیے, روزے دار کے لیے ایک تو افطار کے وقت بڑا مسرت کا لمحہ ہوتا ہے, دوسرا سب سے بڑا مسرت کا لمحہ جب رب کائنات سے ملاقات ہوتی ہے, جب رب کائنات کا دیدار ہوتا ہے, جب اس کے حضور میں حاضری ہوتی ہے. دوستو, یہ کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ روزے دار کے لیے ہم کو تمانیت دی جا رہی ہے, ہم کو گارنٹی دی جا رہی ہے کہ جس طریقے سے افطار تمہارے لیے ضروری ہے, اسی طریقے سے تمہارے روزے کی وجہ سے یقیناً تم کو رب سے ملاقات بھی ہوگی, رب کائنات سے تمہاری ملاقات بھی ہوگی, تم کو اس کا دیدار بھی میسر آئے گا. تو یہ اتنی بڑی عبادت ہے, کون آسانی کے ساتھ اس روزے کو چھوڑے گا. تو اس روزے کی اور ایک اس کی فضیلت دیکھیے آپ. روزہ جو ہم رہ رہے ہیں, روزہ ہم صرف رب کی رضا کے لیے رہتے ہیں, لیکن رب کائنات کیسے کیسے انعامات دے رہا ہے روزے دار کے لیے. فرما رہا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ, روزے دار تو جو روزہ رہ رہا ہے وہ روزہ تو رہ رہا ہے, لیکن وہ روزہ میرے لیے ہے. تو روزہ میرے لیے رہ رہا ہے, جب تو روزہ میرے لیے رکھ رہا ہے تو اس روزے کا بدلہ میں دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمارے روزے کا بدلہ رب کائنات دینے والا ہے, ہمارے روزے کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے. تو دوستو, یہ وہ عبادت ہے, بتائیے اس آسانی سے ہم اس عبادت سے ہم پہلو تہی اختیار کر سکتے ہیں, ہم اس کو چھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں. اسی روایت کو اور ایک طریقے سے عجزی بھی آیا, اور راویوں نے مجہول کے ساتھ بھی استعمال کیا. یہ معروف کے ساتھ ہے, مجہول کے ساتھ الصوم لی وانا اجزی بہ, روزے میرے لیے ہے اور روزے کی بدلہ میں بن جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ روزے کی بدلہ بن جاتا ہے. جب رب کائنات روزے کی بدلہ بن جائے گا تو اس کا کتنا اجر ملے گا, کتنا اس کا اجر ملے گا, ہم جتنا سوچے وہ کوئی معنی نہیں, اس سے بے شمار زائد اس کی جزا ملنے والی ہے. اور یہ کیا کہہ رہا ہے, الصوم جنہ کہا گیا ہے. روزے کو جو ہم روزہ رکھ رہے ہیں دوستو, اس روزے کو کیا کہا گیا, الصوم جنہ, یہ روزہ ڈھال ہے. ڈھال کس کو کہتے ہیں؟ سپاہی اپنے ہاتھ میں ڈھال لے کر میدان میں اترتا ہے. کالر ہمارے ساتھ ہیں مولانا, معذرت چاہوں گا میں, کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم, کالر کہاں سے؟ ہلو, السلام علیکم. جی محترمہ, آپ کی آواز آ رہی ہے, سوال کریں اپنا. ہاں جی, میرے دانت میں درد رہنے کی وجہ سے میں روزہ نہیں رہتا, روزانہ 2 دن سے. تو اب اس کو کیا کرنا چاہیے روزہ نہیں رہنے کی وجہ سے؟ تو آگے رہنا چاہ رہی ہیں آپ یا پھر آگے بھی یہی؟ آگے روزہ اگر کم ہو گیا تو رہنا چاہیے, اور میں ہر سال رہتی ہوں. جی. دانت میں درد ہے محترمہ کے, اس کی وجہ سے 2 روزے گئے چکے ہیں. جی بالکل, اس سلسلے میں بات کریں گے محترمہ. کال کرنے کے لیے شکریہ. جی, عذر شرعی کے دائرے میں آ سکتا ہے یا کیا یہ معاملہ ہوگا؟ ایک کالر اور ہیں, اس کے بعد ہم بات کریں گے. السلام علیکم, کالر کہاں سے؟ جی, آپ کی آواز آ رہی ہے محترم, کالر کہاں سے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام, سوال کریں اپنا. جی, میں آصف اولڈ ملک پیٹ سے بات کر رہا ہوں. جی بولیے. ایسے ضعیف لوگ جو روزہ نہیں رکھ سکتے جی اور آئندہ بھی رکھنے کی کوئی امید نہیں ہے, جی ویسے لوگوں کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جی بالکل, بات کریں گے محترم اس سلسلے میں. کال کرنے کے لیے شکریہ. اللہ حافظ.
جی عذر شرعی جن کو ہے عمر کی وجہ سے وہ کیا کریں, فدیہ دیں یا پھر کیا حکم ہے مولانا اس سلسلے میں؟ دیکھیے سوال واضح ہے کہ جو روزہ عمر کے اس سٹیج میں ہیں, روزہ صحت کے اس درجے میں ہیں, روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں اور مستقبل میں بھی کوئی توقع نہیں ہے, تو ایسے لوگوں کے لیے شریعت نے فدیہ رکھا ہے. فدیہ رکھا ہے ہر ایک دن کے روزے کا جو صدقہ فطر ہوتا ہے اس کے حساب سے آپ فدیہ ایک روزے کا نکال دیں. جو بھی رقم فطرے کی جو رقم جتنی متعین ہو سکتی ہے, جو آپ متعین کر سکتے ہیں, اسے زیادہ سے زیادہ دینے کی کوشش کریے, لیکن کم از کم فطرے کے ایک فطرے کا جو رقم ہوتی ہے اتنا رقم فدیے کے طور پہ ضرورت مندوں تک آپ پہنچا دیں, تو انشاءاللہ آپ سے فدیہ ہوگا. روزے کا بدل تو نہیں ہوگا, لیکن جب شریعت نے رخصت دی ہے, شریعت نے اجازت دی ہے, تو یقیناً اس بزرگ کو اس دن کے روزے کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے. جی ایک کالر ساتھ ہیں, بات کریں گے. السلام علیکم, کون اور کہاں سے؟ جی محترمہ اپنا سوال کریں. جی بالکل, ابھی مولانا نے بتایا کہ اس سلسلے میں جو ہے فدیہ دیا جا سکتا ہے, پھر بھی ہم اس سلسلے میں بات کریں گے. کال کرنے کے لیے شکریہ. جی طبیعت کافی خراب رہتی ہے تو اس سلسلے میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتی. اس سلسلے میں شرعی حکم کیا ہے؟ اور دوسرا جو دانت میں درد کا بتایا تھا محترمہ نے کہ 2 روزے جا چکے ہیں تو آگے بھی کچھ معاملات ایسے ہو سکتے ہیں, اس سلسلے میں آپ کیا فرمائیں؟ دیکھیے روزہ نہ رکھنے کے لیے شیطان مختلف طریقے سے آپ کو آپ کے سامنے رکاوٹ بن کر آتا ہے. کہیں پیٹ میں درد کی شکل میں آپ کو شدید تکلیف ہو جائے گی, کہیں سر میں درد ہو جائے گا, کہیں اب جیسا دانت کا درد ہے, تو سب سے پہلے آپ ان امراض سے پہلے اس شیطان کا علاج کیجیے. اس شیطان کو جلا کر خاک کر دیجئے. اس کے بعد آپ دیکھیے, آپ کو ہمت کرنا ہے. دیکھیے تکلیف ہے, یقیناً تکلیف ہے, میں مانتا ہوں تکلیف ہے, لیکن تکلیف کو کئی اسٹیجز ہوتے ہیں. تکلیف کے کئی اسٹیجز ہوتے ہیں, تو جو اسٹیجز عام طور پہ جو بتائے جا رہے ہیں, یہ اسٹیجز روزہ چھوڑنے کے لیے میں جہاں تک سمجھتا ہوں یہ اسٹیجز کارگر نہیں ہے. دانت کا درد یقیناً ہوتا ہے, کیڑا آ سکتا ہے یا کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے, تو اس کو روکنے کے لیے کیسا بھی آپ کو درد دے رہا ہے, آپ کو پین کلر کھانا ہے. اب تو لاک ڈاؤن ہے, ڈاکٹرز بھی آپ کو نہیں ملیں گے, لیکن کئی ڈاکٹرز نے اپنے فون نمبرات اخبارات میں دیا ہے کہ آپ کو کچھ پرابلم ہو تو آپ فوراً کئی ڈینٹسٹوں نے بھی اخبارات میں اپنے نمبر دیے ہیں, تو آپ ان سے مشورہ کریے. آپ اپنے فیملی ڈاکٹر سے مشورہ کریے, کر کے آپ کوئی پین کلر کھا کے آپ بسم اللہ روزہ کو شروع کریے. دیکھیے آپ کے ہمت پر ہے, آپ کے عزم پر ہے, آپ کے پختہ ارادے پر ہے, تو آپ پختہ ارادہ کر کے روزہ رکھیے, انشاءاللہ روزہ ہو جائے گا. دیکھیے روزہ ایک چھوٹ جائے گا تو پھر اس روزے کا بدل تو آپ کو زندگی بھر نہیں ملے گا. رمضان کے روزے کا بدل آپ کو زندگی بھر نہیں ملے گا. تھوڑی تکلیف ہے, برداشت کریں, انشاءاللہ اس کا بھی آپ کو اجر مل جائے گا. لیکن بالکل دشوار ہے تو آپ کو ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتے. آپ کو ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے لیے روزہ آپ کی جان کے لیے خطرہ ہے یا آپ کے لیے مزید مسائل اور مصائب کو لا سکتا ہے, تو اس وقت میں آپ کو اجازت ہے. سب سے پہلی بات جو صورتحال جو ہم سامنے آ رہی ہے, تو ایک کلیہ بتا دیا گیا, استفتی عن قلبک. آپ اپنے دل سے فتویٰ لے لیجیے, کسی مفتی کے پاس جا کر سوال کرنے کی ضرورت نہیں. آپ کا دل آپ کو جواب دے دے گا, آپ کا دل وہیں آپ کو جھنجھوڑ دے گا. بالکل, واعظ اللہ نے یہاں پیدا کیا ہے, ہمارے اندر ایک واعظ ہے, تو اس واعظ کو آپ بیدار کیجیے, انشاءاللہ آپ کو رہبری ہو جائے گی. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں اس وقت, ہم بات کریں گے. السلام علیکم. جی محترم, آپ کی آواز آ رہی ہے. جی اس سلسلے جی الین اور سجین, جی بالکل ہم اس سلسلے میں بات کریں گے. کال کرنے کے لیے شکریہ محترم.
جی آپ کی لڑکی کی زچگی ہوئی ہے، صرف 7 یا 8 دن کا معاملہ ہے، تو وہ روزے رہنا چاہتی ہے، طبی بنیادوں پر اور جو ہے شرعی نقطہ نظر اس سلسلے میں کیا ہے مولانا؟ دیکھیے، جو لڑکی جب کوئی کسی کو لڑکا پیدا ہوتا ہے تو خواتین کو ماہواری جو آتی ہے اس کو حیض کہتے ہیں، اور جب تولد پیدائش ہوتی ہے، کسی کے پاس کوئی لڑکا یا لڑکی کسی خاتون کو پیدا ہوتا ہے تو وہاں پر اس کو نفاس ہوتا ہے. تو حیض و نفاس دونوں ہی موقع پر عورتوں پر روزہ ان ایام میں رکھنے کی اجازت نہیں ہے. حیض اور نفاس کا جو پیریڈ ہے تو جو تولد کے بعد کم از کم جو نفاس کا جو پیریڈ رکھا گیا ہے کم از کم 10 دن کا پیریڈ ہے. حیض کے کم از کم 3 دن ہوتے کا پیریڈ رکھی ہے شریعت نے، اور نفاس کے لیے کم از کم 10 دن کا پیریڈ رکھا ہے. تو آپ کی لڑکی 1 ہفتے کے بعد اندر تو روزہ رکھ ہی نہیں سکتی ہے. یہ شرعیت نے اس 10 دن کے دن کو نفاس کے دن بتایا ہے. یہ لڑکی کو نفاس آتا ہے ان دنوں میں تو کیسا رکھ سکتے ہیں روزے 8 دن کے اندر؟ بلکہ اس کا پیریڈ زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ بتایا گیا ہے. نفاس کا کم از کم 10 دن، زیادہ سے زیادہ اس کا 1 مہینے کا پیریڈ بتایا گیا ہے. تو 10 دن میں اگر رک جائے اور 1 دن مکمل طریقے سے خون آنا بند ہو جائے تو اس وقت میں آپ غسل کر کے پاک ہو سکتے ہیں. اور ناپاکی کے دن میں بھی آپ نفاس کے دور سے گزر رہے ہیں تو آپ پر روزہ آپ پر روزہ نہیں ہے. آپ روزے کے شرائط آپ پر لاگو نہیں ہوتے ہیں. حیض و نفاس سے عورت پاک ہونا ضروری ہے روزے کے لیے، تو آپ کو شرائط آپ پر لاگو نہیں ہو رہے ہیں. آپ روزہ مت رکھیے. پوری طریقے سے آپ نفاس کے ایام سے آپ نکل جائیں گے، غسل کیجئے، 2 رکعت شکرانے پڑھیے، اس کے بعد آپ رمضان میں شریک ہو جائیے. آپ کا رمضان آپ کا استقبال کرے گا اور اپنی عبادتوں میں آپ مخوف ہو جائیں گے. بالکل. ایک اور سوال علیین اور سجین کے بارے میں جو ہے کیا تھا. جی یہ سوال ہم نے اس کو نوٹ کیا ہے، یہ تفصیل طلب سوال ہے اور اس کے لیے ہم اور دیگر بیک گراؤنڈ کے ساتھ آپ کو اس موضوع کو سمجھانا پڑے گا. انشاءاللہ ہم نے اس کو نوٹ کیا ہے ایک کسی موقع پر. اسی آپ ہمارے سے بنے رہیے، ہمارے اس چینل کو آپ دیکھتے رہیے. انشاءاللہ آپ کو ہم بڑی تفصیلات کے ساتھ اس کا بیک گراؤنڈ وغیرہ سارے اس کے جو گراؤنڈس ہو سکتے ہیں ہم سارے گراؤنڈس کے ساتھ آپ کو یہ موضوع سمجھانے کی کوشش کریں. بالکل مولانا، جیسا کہ روزے کے تعلق سے ہم بات کر رہے ہیں، ایک عام غلط فہمی جو لوگوں میں خاص کر مسلمانوں میں پائی جاتی ہے کہ دوران روزہ سر پر تیل لگانے سے یا پھر سرما آنکھوں میں لگانے سے یا پھر کان میں دوا ڈالنے سے جو ہے روزہ افیکٹ ہوتا ہے. اس سلسلے میں جو ہے شرعی نقطہ نظر اور اس سلسلے میں اگر کوئی طبی نقطہ نظر بھی ہے تو وہ بھی آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں. دیکھیے، سر میں تیل لگانے سے یا دن میں پانی نہانے سے آپ کا روزہ نہیں جائے گا. البتہ آنکھ اور کان میں جو ڈراپس ڈالے جاتے ہیں وہ بھی ڈالنے سے روزے پر کوئی فرق نہیں آتا ہے، لیکن احتیاط کریں کہ ہم اس کو افطار کے بعد ڈالیں. اگر اشد ضروری ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں، اس کی اجازت دی گئی ہے. تو لیکن احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ آپ اس کو افطار کے بعد ان چیزوں کا وہ کریں. لیکن آپ پانی کسی بھی وقت روزے میں نہا سکتے ہیں. آپ عصر کے بعد بھی پانی نہا سکتے ہیں، صبح فجر کے سے پہلے بھی نہا سکتے ہیں، فجر کے بعد بھی نہا سکتے ہیں. آپ کسی بھی وقت پانی نہا سکتے ہیں، کسی بھی وقت آپ تیل لگا سکتے ہیں. اس سے آپ کے روزے میں کوئی نقص آنے والا نہیں ہے. جی بالکل. مولانا نے غلط فہمیوں کا ازالہ کیا جو عام طور پر مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں. اسی کڑی کو لے کر جو ہے سوال بھی آئے تھے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، اس وقت ہم بات کریں گے. السلام علیکم. کون اور کہاں سے؟ جی محترمہ، آپ کی آواز آ رہی ہے، ٹی وی کی آواز کم کریں اور اپنا سوال کریں. شاید یہ کال ڈراپ ہوئی.
جی مولانا، میں روزے کے تعلق سے جو ہم نے بات کی اس سلسلے میں بات کر رہا تھا، ناخن نکالنے کے سلسلے میں بھی جو ہے کئی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم، کون اور کہاں سے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے، اپنا سوال کریں۔ وعلیکم السلام۔ جی میں تراویح کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ سے۔ جی اپنا سوال کریں محترم۔ جی میں تراویح جو پڑھتی ہوں علم تراسی سورہ ناس تک، جی تو پڑھ سکتے یا نہیں پڑھ سکتے؟ بالکل، اس سلسلے میں بات کریں گے۔ ہم نے کل بھی تراویح کے تعلق سے جو ہے کافی تفصیلات بتائی تھی، لیکن آج میں پھر مولانا سے چاہوں گا کہ وہ جو ہے ہمارے ناظرین کے لیے، خاص کر خواتین کے بارے میں جو گھر میں پڑھتی ہیں 20 رکعت اور جنہیں زیادہ تر سورے یاد نہیں رہتے، حافظے میں نہیں رہتے، تو اس سلسلے میں شرعی نقطہ نظر کیا ہے اس پر بات کریں گے۔ جی مولانا۔ ماشاءاللہ، آپ نے جو علم ترا سے والناس تک جو آپ تراویح میں پڑھ رہے ہیں، یقیناً اس کا سلسلہ جاری رکھیے۔ برابر آپ کو شرع شریف نے اس کی اجازت دی ہے کہ آپ کو جتنا قرآن کوشش کیجیے کہ بڑے بڑے صورتیں بھی اگر یاد ہیں تو آپ کو ان صورتوں کا اعادہ کر لیں تراویح میں، تو اعادہ کرنے سے وہ سورے محفوظ ہو جائیں گے، آپ کو مزید اس کا تحفظ ہو جائے، اس کا حافظہ مضبوط ہو جائے گا۔ ان سوروں کو پڑھیے بصورت دیگر آپ علم ترا الاف سے والناس تک آپ سورے ہر رکعت میں 10 شروع کے 10 رکعت میں یہ 10 سورے، پھر آخری بعد کے جو 10 رکعت ہیں ان میں پھر انہی سوروں کا اعادہ کر کے اپنے 20 رکعت مکمل کر سکتے ہیں۔ بالکل ناظرین، جیسا کہ ہم نے بتایا کہ اس پروگرام میں آپ ایک فون کال کے ذریعے حصہ لے سکتے ہیں۔ کئی ناظرین کے کالز آ رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں لائن پر کون ہے۔ السلام علیکم، کون اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام۔ جی اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کم کریں اور اپنا سوال کریں۔ جی شاید یہ کال ڈراپ ہو گئی۔ جنہوں نے چونکہ پروگرام کے اختتامی مراحل اس وقت آ چکے ہیں، ایک آخری کال ہم لیں گے۔ السلام علیکم، کون اور کہاں سے؟ ہلو السلام علیکم۔ جی مولانا آپ کی آواز آ رہی ہے، اپنا سوال کریں آپ۔ جی میرا نام عبد الصمد ہے، میں چندہ نگر سے بات کر رہا ہوں۔ جی جی میں شہری کے بارے میں پوچھنا تھا، شہری میں انڈا کھا سکتے کیا؟ جی بالکل بات کریں گے اس سلسلے میں، کال کرنے کے لیے شکریہ۔ اور جی ایک بات ہے، جی ہم لوگ اگر گھر میں تراویح نماز پڑھ رہے ہیں جی تو امامت کرنے کے لیے میں گھر کا بڑا ہوں جی جی، میں کیا بول کے نیت کرنا امامت کرنے کی، اور میں کرسی پہ بیٹھ کے میرے کو تکلیف ہے، کمر میں درد ہے، جی جی تو میں وہ کرسی پہ بیٹھ کے میں امامت کر سکتا ہوں کیا؟ نماز پڑھا سکتا ہوں کیا؟ گھر میں اور کوئی مرد حضرات ہیں آپ کے، جوان لڑکے یا پھر؟ ہے، لڑکے ہیں، میرے 2 لڑکے ہیں۔ جی بالکل، اس سلسلے میں بات کریں گے۔ محترم کال کرنے کے لیے شکریہ۔ اچھا جی مولانا تراویح کے بارے میں جو سوال کیا گیا میں سمجھتا ہوں آپ اس پر بات کریں گے۔ دیکھیے، امامت کا جہاں تک آپ نے بتایا ہے کہ آپ کو عذر ہے، کمر میں درد ہے اور آپ کو بیٹھ کر نماز پڑھنا ہے اور آپ کے پیچھے مصلی رہیں گے، آپ کے نوجوان بچے بھی ہیں، تو کوشش یہ کریے کہ جو صحت مند ہے، نوجوان بچہ ہے، اس کو مصلی پر ٹھہرائیے، اس کو ٹھہرائیے، اس کی ہیجیٹیشن، اس کا خوف وغیرہ بھی اس کا آج 2 رکعت میں نہیں 4 رکعت میں اس کا رد چلے جائے گا۔ تو انشاءاللہ ایک اچھا امام آپ کے سامنے موجود ہے، اس کو تھوڑا سا قرآن یاد دلائیے، اور عذر کی وجہ سے جو پیچھے صحت مند لوگ ہیں، آپ معذور شخص صحت مند لوگوں کی امامت بہت ہی بصورت مجبوری اس کو اجازت دی جا سکتی ہے، لیکن بغیر کسی مجبوری کے معذور کی امامت درست نہیں ہے۔ معذور ہے، اس کو بیٹھنا، انہیں بیٹھ کر نماز پڑھے گا، انہیں سجدہ نہیں کر سکے گا پوری طریقے سے عذر کی وجہ سے، گھٹنوں کا عذر ہے یا ٹانگ کا عذر ہے، اور وہ صرف اشاروں سے انہوں اپنی نماز کریں گے، تو اور پیچھے سب صحت مند لوگ ہیں، تو صحت مند لوگ آگے بڑھیں، وہ امامت کے لیے زیادہ حقدار ہیں، صحت مند لوگ زیادہ حقدار ہیں۔ تو جو صحت مند آپ کا نوجوان بچہ ہے اس کو تیار کرائیے، اس کو سورہ فاتحہ اور 1-2 سورے یاد دلا دیجیے، 2 سورے کم از کم اس کو یاد دلا دیجیے، کر کے اس کو امام بنا دیجیے، انشاءاللہ اس کی امامت میں
हल्लो हल्लो निखार आएगा। अब 4 दिन में देखिए आप वो बेहतरीन तैयार हो जाएगा और अच्छी तरीके से इमामत कर सकने की उसमें सलाहियत पैदा हो जाएगी। बिल्कुल नाज़रीन, जैसा कि हम दूसरा जी एक सवाल, शहर में जो है अंडा खा सकते हैं, अंडे का, क्योंकि इन्हीं का सवाल था। जी नहीं बिल्कुल। तो मेरी सहरी में हो या इफ्तार में हो अंडा खा सकते हैं। अंडा खाने से आपके रोज़े में कोई फर्क नहीं आएगा। उसके अंडा उबला हुआ या अंडा तला हुआ जब खाते हैं, जबकि जब भी उसके कुछ डकारें आती हैं या उसकी ऐसी कोई बातें हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, तो आप अंडा हलाल है, आप अंडा खाइए, सहरी में खाइए, इफ्तार में खाइए, जब भी मौका मिला आप अंडा खा सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि हमने बताया कि प्रोग्राम के अख्तामी मराहिल हैं, एक बार हम फिर आपको याद दिला दें कि रोज़ाना ख़त्म रमज़ान तक दोपहर 3:30 बजे हमारा ये ख़ुसूसी प्रोग्राम नूर रमज़ान रूबी चैनल पर पेश किया जाएगा। इस प्रोग्राम में नाज़रीन भी हिस्सा ले सकते हैं। एक फ़ोन कॉल के ज़रिए लाइव हमारे प्रोग्राम के दौरान एक नंबर दिया जाता है स्क्रीन पर, इस नंबर पर डायल करते हुए आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। हर मुसलमान को दीन इस्लाम के बारे में जानना ज़रूरी है। खौल के मुसलमान नहीं बल्कि अमल के मुसलमान बनिए। आइए इस प्रोग्राम से जुड़िए और शरई मालूमात, इस्लामी मालूमात हासिल करें। और हम आपको ये भी बताते चलें कि इस प्रोग्राम में जो सवालात किए जाएंगे वो उन्वान की मुनासिबत से रहें, तो मैं समझता हूँ कि बात करने में, गुफ्तगू करने में जो है और भी लुत्फ़ आएगा। और जहाँ तक मालूमात बहम पहुँचाने का सवाल है, मौलाना हमारे साथ हैं और इंशाअल्लाह कल भी ये हमारे साथ रहेंगे। वहाँ आपने गुनागो मसरूफियात के बावजूद हमें वक्त दिया, हम आपके काफ़ी मशकूर हैं। नाज़रीन के सवालात के भी आपने तशफ़ी बख्श जवाबात दिए। इसी के साथ हम प्रोग्राम के अख्ताम का ऐलान करते हैं और उम्मीद ये रखते हैं कि कल इंशाअल्लाह इसी मकाम पर और इसी वक्त पर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। शुक्र खुदा करो महे रहमान आ गया, तकसीम करने नेमतें रमजान आ गया। अल्लाह तेरा है एहसान, रोज़े नमाजें और कुरान है ये सब रूहे ईमान, नूरे रमजान।